الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نجاست لگے ہوئے ہونے کی حالت میں کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اور نجاست کا کتنا حصہ معاف ہے اور کتنا حصہ معاف نہیں ہے، اور کیا ہر طرح کی نجاست کا دور کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، اولاً ہم یہ سمجھے کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، نجاست غلیظہ، مثلاً آدمی کا پیشاب، پاخانہ، خون، شراب وغیرہ۔ اگر یہ نجاستیں بہنے والی ہوں تو 1 روپے کے بقدر، 1 روپے کے پھیلاؤ کے بقدر معاف ہے، یعنی اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر اس کا ازالہ کرنا، اس کا دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر یہ بہنے والی نہیں ہے بلکہ گاڑی ہے تو 5 ماشہ وزن کے بقدر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر اس کا دور کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ جیسا کہ حلال جانوروں کا پیشاب، یہ اگر نجاست خفیفہ اگر کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو جس حصے پر لگے گی اس کا 1/4 حصہ معاف ہے، یعنی اگر 1/4 حصے سے کم ہے یا 1/4 حصے کے بقدر لگی ہوئی ہے تو معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے، مگر اس کا دھونا بھی ضروری ہے، اس کا زائل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نجاست خفیفہ جس حصے پر لگے گی، مثلاً آستین الگ حصہ ہے، دامن الگ حصہ ہے، تو اگر دامن پر لگے گی تو دامن کا 1/4 حصہ دیکھا جائے گا، یا اگر آستین پر لگے تو آستین کا 1/4 حصہ دیکھا جائے گا۔ تو اگر آستین کا 1/4 حصے پر نجاست لگ گئی یا اس سے کم پر ہے تو معاف ہے، یعنی اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور 1/4 حصے سے کم ہو یا 1/4 حصے کے بقدر ہو، اس کا دور کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اچانک پڑھ لی اور آدمی کو پتہ نہیں چلا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر پتہ ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے پھر اس کا زائل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس لیے بتلایا گیا کہ آگے جو آنے والے مسائل ہیں وہ سب ان دونوں پر ہی متفرع ہوں گے، نجاست غلیظہ پر اور نجاست خفیفہ پر، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔